أبا عبد الله يا أبا عبد الله. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد پر. عزیزان محترم، مضمون کا آغاز تو کر دیں گے انشاءاللہ. آج ایک اور بات 2-3 منٹ آپ کے لیں گے. 14 اگست ہے، صبح آزادی کا دن ہے. دیکھیے بات یہ ہے، یہ آتش بازی کی رات نہیں ہے، پٹاخے چلانے کی رات نہیں ہے، نہ ہی ریس لگانے کی رات ہے، نہ ہی ناچنے گانے کی رات ہے. یہ 14 اگست اس لیے نہیں کہ اس پہ ناچا جائے، گایا جائے اور جناب ڈھول ڈھمکا کیا جائے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے طوفان بدتمیزی. یہ 14 اگست نہیں ہے. اگر ذرا سا سوچ لے آدمی تو یہ لاکھوں قربانیوں کا ثمر ہے. لاکھوں قربانیاں دی ہیں ہمارے پرکھوں نے بھائی، لاکھوں جانیں دی ہیں. یہ لاکھوں جانیں جو دی گئی ہیں اس کے نتیجے میں یہ ملا. یہ الگ بات کس کے ہاتھ لگ گیا، کن لوگوں کے ہاتھ لگ گیا، وہ الگ بات. لیکن بنایا تو ہمارے پرکھوں نے ہے نا، ملک تو ہمارا ہے نا، سرزمین تو ہماری. یہ ان شہداء کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے. وہ لاکھوں شہداء کہتے ہیں کہ 80 لاکھ، مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ جو تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے کہ 80 لاکھ قربانیوں کا ثمر ہے یہ. تو یہ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے، ان بزرگوں کی قربانی کو یاد کرنے کا دن ہے. ناچنے گانے کا دن نہیں ہے، یہ ریس لگانے کا دن نہیں ہے، پٹاخے چلانے کا دن نہیں ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ شہداء کی یاد کیسے منائی جاتی ہے. منا رہے ہیں نا ہم شہداء کی یاد، ہم اس کی قدر جانتے ہیں کہ شہداء ہیں، لاکھوں شہداء اور تقریباً 1 کروڑ کے قریب ہجرت، جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنے بزرگوں کی قبروں کو چھوڑ دیا. احسان فراموش ہے وہ لوگ جو اتنا بھی نہیں جانتے کہ یہ وہ قوم ہے جس نے اپنے بزرگوں کی قبروں کو چھوڑ دیا تھا پاکستان کے لیے. احسان فراموش ہے وہ لوگ. یاد کرو ان کی قربانیوں کو، بھولو مت. اپنے بڑوں کو کبھی بھی نہ بھولنا، جنہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے، اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور پھر آتے ہوئے لاکھوں قربانیاں دی، جانیں دی جب یہ حاصل ہو. تو اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ یاد کیسے منائی جاتی ہے. ہمیں یاد نہ دلایا جائے کہ 14 اگست سے صبح کیا کرنا، ہمیں معلوم ہے کیا کرنا ہے. ہم کر رہے ہیں نا، ہم شہداء کی یاد بنا رہے ہیں. ہم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ہم شہداء کو یاد رکھتے ہیں، ہم شہداء کو کبھی بھی نہیں بھولتے. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر اور دعا کرتے ہیں. بس ایک دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بدماشوں کے شر سے اس ملک کو بچا لے، بلکہ یوں کہیے کہ بدماشوں کے چنگل سے اس ملک کو رہائی دے دے. یہ چور ڈکے، اسمگلر، ڈاکو سارے جو گلے پڑ گئے ہمارے، بنایا کسی نے، کھا کوئی رہا ہے، تباہی کوئی پھیلا رہی ہے. خیر تاریخ کا اصول بھی یہی ہے کہ ہمت محنت اور کرتا ہے کوئی اور دوسرے آ کے تیا پاچھا کر دیتے ہیں. تو پروردگار ان سرحدوں کی حفاظت فرما. سب کے لیے دعا کرتے ہیں بھائی امن سے رہو، تم بھی، ہمیں بھی امن سے رہنے دو. ہمیں جنگوں کا کوئی شوق نہیں، لیکن خدا نہ کرے اگر مادر وطن پہ آنچ آ جائے تو پھر تو کوئی کرے نہ کرے بھائی ہمیں تو کرنا ہے، کیونکہ ہمیں کہیں نہیں جانا، ہمیں تو یہیں رہنا ہے نا. اور نہ ہمیں کسی سرٹیفکیٹ چاہیے کہ آپ 14 اگست منا رہے ہیں کہ نہیں منا رہے. ہمیں تم سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم اپنا سرٹیفکیٹ دو کہ تم کب ہوئے پاکستانی. یہ کہیں پیغام بھیج رہا ہوں، پہنچ جائے گا انشاءاللہ. میرا پیغام پہنچ جاتا ہے سب جگہ. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر. بات واضح ہوگی. تو ہمیں معلوم ہے 14 اگست کیا ہے. ہمیں یاد نہ دلاؤ نہ ہمیں سمجھاؤ، ہم سے سیکھو 14 اگست کیا ہے. ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے بڑوں نے قربانی دی، ہمیں معلوم ہے. گھر بار ہم نے چھوڑا ہے، مارے ہم گئے، لوٹے ہم گئے، بے یار و مددگار ہم آئے یہاں پہ. ہمیں معلوم ہے 14 اگست کی اہمیت کیا ہے. آپ کو کیا پتا؟ رات کو سوئے تھے تم، صبح تمہیں یہ مل گیا تھا.
تمہیں کیا معلوم کیا ہے پاکستان؟ ہمیں معلوم، ہمیں نہیں سمجھاؤ کہ پاکستان کیا ہے. لہذا ہمیں معلوم ہے شہداء کی یاد کیسے منانی ہے. ہم منا رہے ہیں شہداء کی یاد، یہاں منا رہے ہیں، تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. پروردگار پھر ایک بار دعا کر رہا ہوں، پروردگار ان سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے شہروں میں امن و امان قائم رکھ، دہشت گردوں سے اس ملک کو نجات دلا دے. اور ابھی دہشت گردوں کی بات آ گئی تو ان کے لیے بھی ہدایت کی ضرور دعا کرو کہ جن لوگوں نے ان دہشت گردوں کو پالا تھا آج گلے پڑ گئے تمہارے. وہ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے بات آگے. اب یہ دو چار جملے بھی ادا نہ کرتا تو کیسے حق ادا ہوتا. 14 اگست کا حق ادا ہو گیا، پیغام جہاں جہاں پہنچے تھے پہنچ گئے. ایک بار اور بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے گا محمد آل محمد پر. آئیے بس بات اب آج اور آگے بڑھا دیں گے، کیونکہ اگر ہم شاگردوں کا ذکر کرنا شروع کریں گے تو بات نہ معلوم کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی نا. جو اب تک بتایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی معصوم ایسا نہیں جس نے اپنی ظاہری حیات میں ہی کچھ علماء کو تربیت دے کر معاشرے کے حوالے نہ کیا ہو. جس کو جتنا موقع ماحول میسر تھا اس نے کام کیا. کیوں؟ ضرورت ہے نا، انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، مومنین کے مسائل کی حل کی ضرورت ہے. اور پھر زمانہ بھی ایسا کہ جناب تقیہ کا زمانہ ہے، مومنین بیچارے نہ معلوم کس طرح تو آتے ہیں بھید بدل کے مسائل پوچھنے کے لیے. اس لیے معصومین نے تیار کر کے بھیجا، مختلف علاقوں میں بھیجتے رہے. زرارہ ابن عیون، حشام ابن حکم، ابو بصیر، ابان ابن تغلب، اور پھر زرارہ کے ساتھ اور اس کے 3 بھائی اور بھی، بکر ابن عیون، رحمان ابن عیون، یہ سارے شاگرد امام. میں نے عرض کر دیا کہ 4000 کے تو نام موجود ہیں، 4000 کے. اور پھر وہاں تھوڑی رکھا ہوا تھا، صرف سبق تھوڑی سنتے تھے معصوم. تیار کرنے کے بعد بھیج دیتے تھے کہ جاؤ پھیل جاؤ پوری بلاد اسلامیہ میں اور لوگوں کی ہدایت کا فریضہ انجام دو، ہدایت کا کام انجام دو. کتنا وقت ملا معصوم کو؟ اب آج ایک نتیجے تک پہنچا دیں بات کو. پھر مرجعیت کی تاریخ جو پڑھ رہا ہوں مجھے تو مقدمہ ہو گیا نا کہ کہاں سے شروع ہوئی، یہ بڑھتا چلا رہا ہوں 4 دن سے. اب آگے بات تو آگے بڑھائیں گے، لیکن یہ مکمل کر دوں آج پہلے یہاں اس بات کو کہ ہوا کیا. بنو امیہ کے دور میں دستور کیا تھا کہ اگر کوئی ایک شخص، کوئی بھی شخص کوئی حدیث معصوم سے نقل کرتا تھا اسے قتل کر دیا جاتا تھا. اسے قتل کر دیا، ختم کر دیا جاتا تھا، قتل کر دیا. اب اس دور میں کس طرح سینہ بہ سینہ روایات چل رہی ہیں، تقیہ کی روایات چل رہی ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ. اب موقع کب ملا؟ 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام. 5ویں امام کے دور میں جب بنی امیہ اور بنی عباس کی اقتدار کی جنگ شروع ہوئی. کیسی جنگ شروع ہوئی کہ بنی عباس نے نعرہ لگایا کہ بنی ہاشم کو ان کا حق دلوانا ہے. اہل بیت کے نعرے پہ آئے تھے نا کہ اہل بیت کا حق ہے، اہل بیت کا حق ہے، اہل بیت کا. لوگ دھوکہ کھا گئے. آج بھی کوئی اہل بیت کا نام لے کے آ جائے آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں. نہیں کھا جاتے دھوکہ کے دو میں؟ ارے بھائی دیکھو تو صحیح پیچھے کیا ہے، اس کے پس منظر کیا ہے، اصل اس کے مقاصد کیا ہے. ایک دم دیکھ کے دھوکہ نہ کھا جائے کرو، اصل مقاصد تو دیکھو. تو معصومین نے اس وقت بھی ہدایت کی نا لوگوں کی. جب معصوم کے بعد 6 امام کے پاس کسی کا خط پہنچا تھا کہ ہم آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، ہمارا ساتھ دیجئے، اور جواب مانگا تھا تو امام نے چراغ میں وہ خط جلا دیا تھا کہ یہ میرا جواب ہے، دے دینا اس کو. ابو مسلم خراسانی. اچھا، اور اتنے جاہل ہیں لوگ کہ ابو مسلم خراسانی کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایرانی ہے، کیونکہ خراسانی نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے نا کہ اور خدا کے بندو. وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مکے سے پڑھ کے آئے تو کہلاتا ہے مکی، مدینے سے پڑھ کے آئے تو کہلاتا ہے مدنی، نجف سے پڑھ کے آئے تو کہلاتا ہے نجفی، قم سے پڑھ کے آئے تو کہلاتا ہے نجفی، مشہد سے پڑھ کے آئے تو کہلاتا ہے مشہدی، کربلا سے ہو گیا تو کہلاتا ہے کربلائی. اور آج کل تو ماشاءاللہ اور بھی یورپ سے بھی آنا شروع ہو گئے. لگتا ہے وہاں بھی کوئی بہت بڑا حوض علمی آئے، کیونکہ بڑے فخر سے لکھتے ہیں آپ فلاں آپ فلاں. اس لیے نام نہیں لے رہا ملکوں کہ خدا نہ کرے میری بات سے، میرے لفظ سے کوئی غلط مفہوم کسی کی شخصیت کی طرف اخذ نہ کر لے. صرف یہ میرا احتیاط اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرے محترم ہیں بہت سارے لوگ میرے محترم ہیں جو آتے ہیں. میں ایک بات عمومی کر رہا ہوں کہ جناب آپ مثلا چلے جہاں سے کوئی نہیں آیا وہاں کا نام لے دیتا ہوں. آپ یوگوسلاویا، آپ جمہوریہ چیک، آپ جمہوریہ کوریا، کیوبا. ارے بھائی جو آپ یہاں کے لکھ رہے ہو کہ یہاں کا آپ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمارا کوئی حوض علمیہ کھلا ہوا ہے کیا کھلا ہوا ہے؟ کوئی مدرسہ کھلا ہوا ہے؟ خدا کے یہیں سے گیا تھا واپس آ گیا، کیا مطلب ہے؟
ایسے ہی ہے نا. لیکن اللہ سب کو عزت دے. میں پھر عرض کر رہا ہوں، خدا نہ کرے کہیں کوئی اشارہ میرا نہ سمجھیے گا. ایک بات سمجھانا تھی، وہ آپ کو سمجھا دی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بات ہوئی واضح؟ تو بھائی وہ ابو مسلم خراسانی خراسان کا نہیں ہے، یاد کر لو. چیخا کرتے ہو سوشل میڈیا پہ ایرانی تھا. ایسے جاہل نہیں تھے، وہاں بڑے پڑھے لکھے تھے. ایرانی بتانا شروع کروں گا تو آپ کے بڑے بڑے امام ایرانی تھے. بڑے بڑے امام ایرانی تھے. نام نہیں لے رہا، جا کے تحقیق کر لیجئے گا. جتنے بھی بڑے بڑے امام ہیں وہ سب کا تعلق کہاں ہے؟ اگر سرزمین کا ہی تعلق ہے تو ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ ایران سے. اللہ کے بندو یہاں سے آئے ہیں، یا اصفہان سے، یا تبریز سے، یا یزد سے ہیں. ان علاقوں کے وہ سارے کے سارے. تو خراسانی کیوں تھا وہ؟ کیونکہ خراسان اس کو بھیجا تھا بنی عباس نے، کوفے کا تھا، غلاموں کے شجرے سے تھا. ان کو ملا تھا عباسیوں کو، سمجھ گئے کہ اس میں صلاحیتیں بہت ہیں، تو اس کو خراسان کے علاقے میں اپنا داعی بنا کر بھیجا تھا. داعی یعنی دعوت دینے والا، عین سے ہے. داعی عین جو آتا ہے دعوت دینے والا، تو داعی بنا کر بھیجا تھا. اب کیونکہ اس علاقے میں اس نے کام کیا، سب کو اپنے پیچھے لگایا، تو جب واپس آیا تو اس کے نام کا حصہ بن گیا ابو مسلم خراسانی. سمجھ گئے؟ یہ وجہ ہے، وجہ علت یہ ہے اس کے خراسانی کہلانے کی. خراسانی نہیں تھا وہ، وہاں گیا تھا، اس علاقے میں تھا. جب واپس آیا تو کہلایا ابو مسلم خراسانی. جیسے بہت سارے لوگ کوفے کے نہیں ہیں لیکن کوفے میں پڑھے، کوفے میں رہے، ان کے نام کا لاحقہ بن گیا کوفی. ہے نا؟ بہت سارے ایسے لوگ کوفی کہلاتے، مدنی کہلاتے ہیں، مکی کہلاتے ہیں. وہاں رہ کر آئے مکی ہو گئے، وہاں رہ کر آئے مدنی ہو گئے. ہمارے یہاں کتنے علماء ایسے ہیں کہ نہیں ہیں؟ مختلف مکاتب فکر جن کے نام یا مدنی لکھا ہے، یا مکی لکھا ہے، یا نجفی لکھا ہے، یا کربلائی، یا قمی، یا مشہدی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. دمشقی ہے نا کہ دمشق میں پڑھ کے آیا تو دمشقی ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہاں کا رہنے والا ہے کہ وہاں کا پیدائشی ہے. وہ الگ ہے، کوئی رہنے والا بھی ہو تو ہو خیر. تو اب یہ جب جنگ شروع ہوئی، معصومین نے پہلے مرحلے میں اعلان کر دیا کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر امام ساتھ دے دیتے بنی امیہ کی دشمنی بنی عباس کا، اور بعد میں جو بنی عباس نے ظلم و ستم ڈھائے تو لوگ کہہ سکتے تھے نا کہ آپ کے اماموں نے بھی تو ساتھ دیا تھا. تو ہمارے امام اتنا علم رکھتے تھے کہ کسی ظالم کا ساتھ کبھی دیا ہی نہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آگئی بات؟ تو بس اس دور میں اب جب ان کی جنگ شروع ہوئی تو اب امام نے مدرسہ قائم کر دیا، 5ویں امام نے، اور 6ٹھے امام کے دور میں عروج پر پہنچ گیا. یہ بات ہم نے کئی بار بتائی ہے. اب جب عباسیوں کی حکومت آ گئی، اب پھر موقع ملا، کیونکہ منصور دوانقی نے بغداد کی تعمیر شروع کر دی. نیا دارالحکومت چاہیے نا، نیا دارالحکومت بنانے کے لیے اس نے بغداد شہر 10 سال اس کی تعمیر میں وہ لگا رہا. 10 سال کا یہ موقع ملا. بس یہ 20-25 سال ہیں. اس 20-25 سال میں 2 اماموں نے قیامت تک کا کام کر دیا. اب کوئی کمی نہیں ہوگی تمہیں اصول 4 میں. 400 کتابیں اصول پر، حالانکہ ان میں سے آدھی جلا دی گئی، ضائع کر دی گئی، مگر جو بچا وہی کافی تھا. اتنے شاگردوں کو دے دیا. اب ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. جیسی بنی عباس متوجہ ہوئے کہ یہ کیا ہوا، ہم ادھر جنگوں میں لگے رہے، ہم شہر بناتے رہے، انہی نے نظریاتی طور پہ پورے عالم اسلام میں اپنا سکہ جما دیا. کیوں؟ جب کوئی فقہی گفتگو کرتا تھا کہتا تھا کہ قال صادق آل محمد. صادق آل محمد نہیں فرمایا، قال صادق آل محمد یا قال صادق آل محمد. یہ زیر زبر کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے عربی میں، اور اچھے بھلے لوگ اس میں خطا کر جاتے ہیں. لہذا اس کو دیکھ لیا کیجئے کہ زیر زبر کبھی عموماً خاص طور پہ جب لوگ زیارت پڑھتے ہیں تو میں اکثر جگہ ٹوک دیتا ہوں کہ اللہ کے بندو زیارت پڑھنا بہت اچھی بات ہے، اچھا شوق ہے، لیکن کم از کم خوب اچھی طرح یاد تو کر لو. لہجہ بنا لیتے ہیں ویسا اچھا سا، اور زیر زبر کی تمیز نہیں ہوتی، تو کم سے کم اس کو دیکھ کے پھر زیارت کو پڑھا کریں. ارے اب تھوڑی دیکھ کے پڑھ لو بھائی، غلط کیوں پڑھ رہے ہو؟ اسپیکر پہ غلط جائے گی، لوگ کیا سمجھیں گے کہ ان کو تو زیر زبر ہی نہیں آتی عربی کی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے ایسا؟ تو بس یا قال صادق آل محمد یا قال صادق آل محمد. اب یہ فرمایا صادق آل محمد نے. یہ کہتے تھے لوگ جب، یعنی انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، یعنی ان کا قول آخری قول ہوتا تھا، قال الصادق قال الصادق قال الصادق. یہ کہا. اس لیے فقہ جعفریہ نام پڑا. فقہ وہی ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، لیکن کیونکہ 6ٹھے امام کے دور میں پورے عالم اسلام میں پھیل گیا یہ مسئلہ،
تو لوگ کہتے تھے کہ جعفریوں کا یہ قول، جعفریوں کا یہ قول، اس لیے جیسے ایک چیز معاشرے میں رائج ہو جاتی ہے بس وہ معاشرے میں رائج ہو گئی، فقہ جعفریہ کے نام سے رائج ہو گئی۔ حالانکہ فقہ جعفریہ کا مطلب یہ تھوڑی کہ امام صادق نے کوئی اپنے پاس سے سب بتا دیا، نہیں، وہی فقہ ہے جو پہلے امام کی ہے، وہی فقہ ہے جو پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ یعنی کوئی صلوات بھیجیے محمد علی محمد بلند آواز سے۔ بھئی جیسے اور فقہوں کے نام ہیں، ان کے حساب سے بھی وہ فقہ تو ان کی اسلامی فقہ ہے نا، سب کی اپنی اپنی فقہ جو اسلامی فقہ ہے، لیکن جس شخصیت نے اس میدان میں زیادہ کام کیا ہوتا ہے اس شخصیت کے نام سے وہ نسبت اس کی دے دی جاتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بلند آواز سے ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے۔ اب آئیے، اب یہ عباسی متوجہ ہوئے کہ کھیل جو ہے یہ کہاں نکل گیا، ہم جنگوں میں لگے رہے اور یہ ہو گیا اور یہ سب ہو گیا، لہذا اب ان کے مقابلے میں، ائمہ طاہرین کے مقابلے میں شخصیتوں کو بڑی احتیاط سے بات کریں گے۔ بنانا شروع کیا، میدان میں لانا شروع کیا، لیکن کام بنا نہیں۔ آخر میں اسی حربے پہ آ گئے، کسی کو زہر دے کے شہید کیا، اور جو امام کے گھر میں مسئلہ پوچھنے آتا تھا اس کو غائب کر دیا جاتا تھا، یعنی مسنگ پرسن بنا دیا جاتا تھا، لاپتہ۔ گیا اندر، امام کے گھر میں واپس آئے تو غائب، اور پھر اس کے بعد اس کی کہیں سے ڈیڈ باڈی، بلکہ وہ تو کھل کے ہی مار دیتے تھے، سر قلم کیا بھیج دیا جاؤ، اس وقت کوئی ایف آئی آر والا مسئلہ بھی نہیں تھا، پٹیشن والا مسئلہ بھی نہیں تھا، جاؤ فارغ کرو، اور لے دیتے تھے لاش، لے جاؤ، اور کبھی لاش بھی نہیں دیتے تھے، ایسے ہی مار دیتے تھے، مار کے کہیں دفنا دیا، کتنے ہی لاپتہ ہے۔ اور کسی کے گھر سے اگر کوئی حدیث نکل آئے معصوم کی، اس کے تو اس کے پورے خاندان کی مصیبت ہو جاتی تھی، یہ حدیث آئی کیوں تمہارے گھر میں، کہاں سے؟ اور بڑے بڑے واقعات ہیں۔ ابن اسحاق ابن ابی عمیر بہت بڑا صحابی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا صلوات ہے۔ اسحاق ابن ابی عمیر کے پاس کوئی 1500 سے زیادہ قیمتی کتابیں، قلمی نسخے موجود تھے گھر میں۔ اس کی مخبری ہو گئی، مخبری ہوئی تو کہیں اور تھا گھر سے، خبر آ گئی کہ اس کو پکڑنے کے لیے آ گئے۔ اس کی جو بہن تھی بڑی دلیر، ان کی جو بہن تھی بہت دلیر، بہت بہادر خاتون تھی، انہوں نے کوئی رونا دھونا نہیں مچایا، ان کو صرف ایک فکر لاحق ہوئی کہ یہ معصومین کا کلام ہے، حدیثوں کی کتابیں معصومین کی، اس کو کیسے بچایا جائے۔ ابھی بس اتنا وقت ہے کہ وہ سپاہی بازار سے گھر تک آئیں گے، کیا کیا جائے، لہذا اپنے بھائی کی پرواہ نہیں تھی، کتابوں کی پرواہ تھی، وہی گڑھا کھودا اور ساری کتابوں کو چھپا دیا، دفن کر دیا کتابوں۔ ان کو گرفتار کر کے لے جایا گیا، انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میری بہن نے کام کر دیا، کتابیں چھپا دیا۔ پوچھا کتاب کا، میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، ان کے پاس تھی بھی نہیں، جھوٹ تھوڑی بول رہے تھے کہ میرے پاس کوئی نہیں۔ سپاہی آئے، دیکھا گھر میں کچھ نہیں، چلے گئے۔ 14 سال یہ شخص قید میں رہا۔ کتنے سال؟ 14 سال۔ آج والی قید نہیں تھی، اس زمانے کی قید تھی، کوئی مل نہیں سکتا تھا، کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ جب پورے خاندان کو یقین ہو گیا کہ بس اب ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہوں گی، رہا ہو گئے۔ رہا ہوئے تو ایک عجیب حالت، 14 سال اس قید میں رہنا، اس زمانے کی قید میں نا مذاق تھوڑی تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے، لیکن کوئی کسی چیز کی فکر نہیں تھی، نہ بیوی بچوں کی فکر تھی، نہ بہن بھائی، کچھ نہیں۔ گھر آ کے پوچھا وہ کتابیں کہاں ہیں؟ 14 سال بعد وہ کتابیں، جانتے تھے کہ میری بہن نے کام دکھایا ہے کہیں نہ کہیں، بہن نے کہا بھائی اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ ان کو گڑھا کھود کے اور دفن کر دیا جائے، وہاں میں نے چھپائی ہے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اتنی آسانی سے آپ تک نہیں پہنچی جتنی آسانی سے زبان کھول دیتے ہیں لوگ۔ یہ 2 انچ کی زبان کھول کے علماء کو گالیاں دیتے ہو، فقہا کو گالیاں دیتے ہو، مراجع کو گالیاں دیتے ہو۔ میں صرف ہلکی ہلکی جھلک دکھا رہا ہوں کہ کیسے قربانیاں دے کے علماء نے معصومین کے کلام تم تک پہنچایا ہے، کس طرح قربانیاں دی۔ 14 سال کے بعد آتا ہے، پہلے کہتا ہے وہ میری کتابیں۔ اب جب گڑھا کھودا تو ظاہر زمین میں تھی، آدھی ضائع ہو چکی تھی، مگر اس کے باوجود حافظہ، امام کا دیا وہ حافظہ، پھر تیاری کی، پھر ان کو پھیلا دیا، ایک جگہ نہیں رکھا، مار دیے گئے مگر اس سے پہلے پھر اپنا کام کر دیا، اس کو پھیلا دیا سب جگہ، ان سب کو پھیلا دیا۔ یہ کون؟ چھٹے امام کے صحابی اسحاق ابن ابی عمیر، یہ کتابیں جمع کی، یہ کتابیں آگے گئیں، پہنچتی رہیں۔ اب آئیے براہ راست نائبین امام کے شاگرد، پہلا مرجع تقلید جہان تشیع کا باقاعدہ اب بتا رہا ہوں آپ کو، پہلا کون؟ یہ اصول کافی جنہوں نے مرتب کی، شیخ یعقوب کلینی، شیخ محمد ابو جعفر محمد ابن یعقوب کلینی، شیخ کلینی، ٹھیک ہے؟ آج ان کے بارے میں بتا دیں، آپ کو معلوم ہو جائے کہ کیا شخصیت تھی ان کی۔
پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسے نہیں 20 سال یہ شخص کئی ہزار میل کا سفر کرتا رہا امام کی ایک حدیث ڈھونڈنے کے لیے. ہمیں تو مل جاتی ہے نا کتابوں میں لکھی ہوئی, ہماری پسند کی ہو تو ٹھیک ہے, مستند ہے, ہمیں پسند نہیں ہے ضعیف ہے نا, اتنی سے زبان ہل جاتی ہے. اس کی بھی زبان ہل جاتی ہے جس کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ضعیف کسے کہتے ہیں اور مستند کسے کہتے ہیں, جس کو معلوم ہی نہیں ہے, علم رجال کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہوگا کچھ, مگر کیونکہ میری پسند کی نہیں ہے. جب میری پسند کی نہیں ہے تو ضعیف ہو گئی, اور اگر مجھے پسند آ گئی تو ضعیف بھی ہے تو مستند ہو گئی. میری پسند کی ہے تو ضعیف بھی ہوگی تو مستند ہو جائے گی. تو یہ شیخ یعقوب کلینی کی سال پیدائش ہے ہجری 250. اب ہجری 250 کون سا زمانہ ہے؟ 10ویں امام کا. 10ویں امام کے زمانے میں یہ پہلا مستند. یہ مستند کیوں کہہ رہا ہوں بتاؤں گا کیوں, کس وجہ سے کہہ رہا ہوں. علماء تو پہلے بھی سارے مستند ہی ہیں نا, لیکن ان کا نام کیوں نمایاں سب سے بھی بتاتا ہوں وجہ. 10ویں امام کے زمانے کو دیکھا, 11ویں امام کے زمانے کو دیکھا. جانتے ہیں نا بھائی 50 ہجری کا مطلب کیا ہوا؟ 4 سال 10ویں امام کو دیکھا, پھر ان کی شہادت کے بعد 5 سال 11ویں امام کے زمانے, ان کو نہیں دیکھا بلکہ زمانے کو دیکھا, اور پھر اس کے بعد غیبت صغریٰ کا پورا زمانہ دیکھا. کیوں؟ کیونکہ وفات کا سال ہے ہجری 329, تو پورا غیبت کا زمانہ آ گیا, غیبت صغریٰ کا پورا زمانہ. تو بڑے بڑے نام ہیں اساتذہ میں, ایک نام بتانا چاہتا ہوں آپ کو, اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے قربت کتنی ہے, تاکہ اب جب کبھی اس کی کتاب دیکھیں یا اس کا نام سنیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیخ کلینی کون ہے, کسے کہتے ہیں شیخ کلینی. شیخ کلینی کے اساتذہ 36 اساتذہ کے مشہور کے نام ہیں, 14 ان میں بہت بڑے نام. ایک نام کون ہے؟ امام کے چوتھے نائب, نوابین اربعہ جو کہلاتے ہیں نا, نوابین خاص, نائب علی ابن محمد سامرائی. بعض جگہ سامری بھی لکھا ہے, سمری بھی لکھا ہے, لیکن یاد رکھیے سامرا کی نسبت سے سامرائی. سمجھ میں آگئی بات؟ سامرا کی نسبت سے سامرائی کہا جاتا تھا انہیں. تو علی ابن محمد سامرائی استاد ہے. اب مجھے بتائیے کہ جو امام زمانہ کا نائب خاص جس کا استاد ہو, وہ جو جمع کرے گا روایات, وہ کیسی روایات جمع کرے گا؟ شخصیت تو سمجھ لینا پہلے انسان. وہ جب روایات جمع کرے گا, حدیث لکھے گا, تو کیسی کتاب لکھے گا بھائی؟ وہ جس کے اساتذہ میں براہ راست امام کا نائب اور امام کا زمانہ ہے. امام کا زمانہ کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام سے لے کر امام زمانہ کے شاگردوں تک 14 خاص افراد ہیں ائمہ معصومین کے شاگرد, خاص شاگرد جو استاد ہیں یعقوب کلینی کے. یعقوب کلینی کے استاد. یہ کلینی کیوں ہیں؟ چلیے یہ بھی چھوٹا سا مسئلہ ایک آپ کو دیتے چلے جاتے ہیں. ابھی بتاؤں گا کہ مرنے کے بعد بھی امامت کا دفاع کیسے کیا, مرنے کے بعد, تاکہ سوال آپ کے ذہن میں رہے کہ مرنے کے بعد کوئی کیسے دفاع کر سکتا ہے. میں بتاتا ہوں مرنے کے بعد کیسے دفاع کیا, لیکن پہلے بتا دیں. کلین, یہ جو شہر رے ہے نا, آج بھی اس کا نام رے ہے, اب تہران کا ایک حصہ ہے, لیکن پہلے رے تھا. رے کی سلطنت, یہ وہی رے کی سلطنت جس کے لیے عمر سعد نے اپنی دنیا آخرت سب برباد کی. یاد ہے یہ رے سب ترین علاقہ تھا اس وقت. رے کے پاس 30-35 کلومیٹر کے فاصلے پہ اب بھی ہے قصبہ کلین. قصبے کا نام ہے کلین. اب اس کی حیت اور یہ سب چیزیں بدل گئی, لیکن شیخ یعقوب کلینی کی یاد میں اب تک وہاں پہ کچھ چیزوں. ایک صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا. تو یہ کلین کا قصبہ جس میں پیدا ہوئے, اس زمانے میں یہ کلین علماء کا مرکز تھا, اور ان کا خاندان جتنا بڑا یہ علاقہ تھا رے کا, ان سب علاقے میں شیخ الفقہا کہلاتا تھا, ان کے گھر کا بڑا. اسی طرح ان کے والد جو تھے یعقوب کلینی, یعنی یہ تو ابن یعقوب کلینی ہے نا, لیکن شیخ یعقوب کلینی مشہور ہو گیا. یعقوب کلینی ان کے والد ہیں. یہ ہے محمد ابن یعقوب کلینی, ابو جعفر. کنیت کی بھی ایک وجہ ہے جو تکرار کر رہا ہوں بار بار, ابھی بتاؤں گا اس میں کیا راز ہے.
ابو جعفر محمد ابن یعقوب کلینی. تو یہ شیخ یعقوب کلینی جو مشہور ہے، ان کے والد بھی شیخ الفقہا، فقہا کے سردار، یعنی پورا علاقہ ان کے گھر کی طرف رجوع کرتا تھا اس زمانے میں مسائل پوچھنے کے لیے. کیوں؟ یہ پورا خاندان براہ راست ائمہ طاہرین کی شاگردی میں تھا، اور شیخ محمد ابن یعقوب تک آتے آتے ظاہر ہے کہ زمانے غیبت آ گیا نا، غیبت صغریٰ کا زمانہ، تو جو نائبین تھے ان کے شاگرد رہے. اب یہ کتنا بڑا منصب ہے کہ جس کا استاد ہو علی ابن محمد سامری. اور جب انہوں نے کتاب لکھنا شروع کی تو جتنی کتاب لکھتے جاتے تھے کسے بھیجتے تھے؟ حسین بن روح، جانتے ہیں نا امام زمانہ کے وہ نائب جن کے وسیلے سے آپ عریضہ، جن کے نام سے آپ بھیجتے ہیں. وہ ایک الگ مضمون ہے، پھر ادھر نکل جاؤں گا تو مشکل ہو جائے گی، وقت اس میں نکل جائے گا، لیکن بات یہ ہوگی حسین بن روح. اب جب یہ ہوا کیا دیکھیں، یاد رکھیے جس ترتیب سے اصول کافی لکھی ہے نا، پہلے عقل کا باب ہے، سب سے پہلے کس کا باب ہے؟ جب آپ دیکھیں گے اب وہ 4 جلدوں میں، کئی 6 جلدوں میں جب انہوں نے لکھی تھی تو یہ 8 جلدیں ٹوٹل تھیں، جس میں 3 جلدیں تھیں اصول کافی، اور 4 جلدیں تھیں فروع کافی، اور 1 جلد تھی روضۃ الکافی. اس کی تشریح بعد میں کر دیں گے. اس کے علاوہ بھی بہت کتابیں لکھی ہوئی ہیں مختلف علوم پہ، لیکن کافی جو تھی اصول و فروع کے پر یہ اصول کافی. تو جتنی کتاب انہی نے، یہ پہلا فرد ہے جس نے ابواب قائم کی. دیکھیں نا معصوم کی حدیثیں کیسے تھیں؟ معصوم کی کلاس ہو رہی ہے، لوگ آ کے بیٹھ گئے، ایک نے توحید کے بارے میں سوال کر لیا، ایک نے اخلاقیات کے بارے میں سوال کر لیا، ایک نے جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں سوال کر لیا ہے نا، ایک نے جنگ بدر کا مسئلہ پوچھ لیا، ایک نے تاریخ کا. ایسی حدیثیں تھی نا، ترتیب تو نہیں تھی بھائی، جیسے امام سے پوچھ رہے تھے امام ویسے جواب دے رہے تھے، اور ایسی پھیلی بھی تھی. تو یہ پہلا آدمی تمام مکاتب فکر میں آپ کو بتاتا ہوں، اور دلیل بھی دے دوں گا، تاریخی ثبوت بتاؤں گا بھی آپ کو. پہلا فرد جس نے ترتیب قائم کی حدیثوں کے درمیان، یعنی جمع کی 20 سال لگا، 20 سال لگے، اس نے 20 سال میں حدیثیں جمع کی کتنی؟ 16,199 مستند تھی تو بہت. 33,000 علامہ حر عاملی نے بھی جمع کی ہیں، کئی لاکھ ہو سکتی ہیں، کیونکہ میں نے عرض کر دیا آپ جب صحیحہ پہ نظر ڈالیں گے تو اس میں بھی کسی نے 6 لاکھ سے جمع کی ہے، کسی نے 9 لاکھ سے نکالی ہیں، کسی نے 7 لاکھ سے نکالی ہیں. اور جناب شیخ کلینی نے کتنی؟ 16,199 جمع کی. تو جتنی حدیثیں جمع کرتے تھے اب اس میں ترتیب قائم کی. سب سے پہلا کام وہی تو ہوتا ہے جو پہلا کام کرے گا. تو پہلا کام کیا کیا؟ ترتیب بنائی کہ یہ ایسے نہیں، تاکہ پڑھنے والوں کو جو میرے بعد نسل آئے قیامت تک ان کے لیے آسانی کا کام کر جاؤں، آسان کر جاؤں. ابواب قائم کر دی، عقل، علم، کفر و ایمان، معاد، اس طرح سے چلتے چلتے اخلاقیات. جب آپ دیکھیں گے ایسے ہی ابواب اس میں قائم ہے، آپ خود فہرست دیکھ لیجئے گا. میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلا فرد تاریخ اسلام کا جس نے ترتیب سے احادیث کو جمع کیا، جمع تو کر لیا، ترتیب سے لکھا، مرتب کیا. تو یہ جتنی مرتب کر لیتے تھے بھیجتے تھے کس کی خدمت میں؟ جناب حسین بن روح کی، کیونکہ جانتے تھے کہ نائب خاص ہے نا، لہذا نائب خاص کی خدمت میں بھیجتے تھے. اب نائب خاص کی خدمت میں بھیجنے کا مطلب کیا ہوا؟ کس کے پاس گئی؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں. لہذا ان کی خدمت میں گئی، اور وہاں سے تائید آتی تھی کہ ٹھیک ہے، بہت اچھا کام. بلکہ اس لیے کافی کے اصول کافی کا، یعنی کافی نام رکھنے کا سبب ایک یہ دیا گیا کہ جب یہ حسین بن روح کے توسل سے امام کی خدمت میں پہنچے ہیں کچھ حدیثیں، تو امام نے ان کو دیکھ کر کہا تھا کہ ھذا الکافی لشیعتنا، یہ جو لکھ رہا ہے یہ کافی ہے ہمارے آنے والی نسلوں تک کے لیے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اس لیے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ کافی. اب یہ ایک روایت ہے، میں نے اس لیے پڑھ دی کہ کہیں آپ پڑھتے تو کہتے ہیں آپ نے یہ روایت کیوں نہیں پڑھی. میں نے پڑھ دی. ممکن ہے بعض کے نزدیک یہ صحیح ہے، بعض کے نزدیک اس میں تھوڑا سا گمان ہوگا، لیکن ہم نے اس لیے نقل کر دی ثواب کی خاطر کہ اگر ہے تو ثواب ملے گا، انشاءاللہ ضرور ملے گا کافی کی وجہ. لیکن یہ تو طے ہے نا کہ امام کے جو نائب خاص ہیں ان کی خدمت میں بھیج رہے تھے، اور وہاں سے تائید کے ساتھ واپس آتے تھے کہ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. کیوں؟ آئیے اب جو اصل مطلب آپ کو دینا ہے، جس کے لیے میں 3 دن سے محنت کر رہا ہوں نا، اب وہ آج مطلب آپ کو دینا چاہوں. دیکھیے 4 کتابیں تشیع کی ایسی ہیں جن پر پورے فقہ و اجتہاد کی عمارت کھڑی ہے، پورے فقہ و اجتہاد کی. ان 4 کتابوں کا ایک ایک صفحہ پڑھے بغیر
کوئی فتویٰ دینا تو دور کی بات ہے، اجتہاد کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ماشاءاللہ آج ہمارے معاشرے میں ایسا پیدا ہو گئے کہ نہ عربی آتی ہے نہ اور کوئی زبان آتی ہے، مگر ماشاءاللہ فتوے دیتے ہیں۔ ان کو خود بخود معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی غلط ہے، کون سی ماننی ہے کون سی نہیں ماننی ہے۔ عجیب ہو آج کے، پہلے تو اہل حدیث بھی پڑھے لکھے ہوتے تھے نا، پہلے کے اخباری بہت پڑھے لکھے ہوتے تھے، آج کے اخباری تو ایسا لگتا ہے کہ ٹی وی کی خبریں دیکھ کے اخباری بن گئے، یا اخبار کی خبریں پڑھ کے اخباری بن گئے۔ وہ خدا کے بندو، مخالفت کے لیے بھی عقل چاہیے، مخالفت کے لیے بھی پڑھا لکھا ہونا چاہیے نا۔ آدمی تو بعض اوقاتوں میں جواب دیتے بھی شرماتی میں کیا جواب دے، جو جواب دے گے اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، پڑھا لکھا ہی کچھ نہیں ہے۔ اصولیوں کو تو چھوڑو، اس کو اخباریوں کا بھی نہیں معلوم ہے کہ ان کے بھی کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، کچھ معلوم ہی نہیں سے کیا بحث کریں گے۔ میں نے عرض کر دیا کہ آج کل ایسے، جبکہ فقہ و اجتہاد کے لیے میں نے کیا بتایا، ایک صفحہ 4 کتابیں۔ کون سی؟ پہلی اصول کافی۔ مؤلف کون؟ مصنف نہیں، مؤلف، یعنی جس نے تالیف کی، جمع کیا ہے نا، سب کو جمع کیا ہے۔ تو یہ کون ہے؟ ابو جعفر محمد ابن یعقوب کلینی۔ دوسری، من لا یحضرہ الفقیہ، من لا یحضرہ الفقیہ، اس کا بھی اردو ترجمہ، سب کتابوں کے اردو ترجمے آ گئے۔ اس کا کون ہے جناب؟ ابو جعفر محمد ابن علی المعروف شیخ صدوق۔ شیخ صدوق کے نام سے جانتے ہیں نا، پورا نام میں لے رہا ہوں، کنیت بھی لے دی۔ ابو جعفر محمد ابن علی بابوے القمی، پہلے پورا نام لے دوں، قم کے ہیں۔ بابوے وہ کاسٹ ہوتی ہے نا، قولوے، بابوے، یہ مختلف علاقوں کے ایک اصطلاحات ہوتی ہیں۔ جیسے رشیا میں آپ دیکھیں نا، وہ جو آخر میں کوف لگ جاتا ہے، کوف کا مطلب ہوتا ہے یہ نسل، ایسا ہے نا، فلانا اوف، فلانا یوف، یوف یوف یوف، ایسے علاقے ہیں کچھ عجم میں کہ جہاں یہ بابوے، قولوے، سیبوے، سمجھ گئے، سیبوے، یہ نسل یا قبیلے یا قوم کے طرف اشارہ کرتے ہیں کہ فلاں نسل سے ہے، فلاں قوم سے ہے، اور بھی اس کی تشریح، لیکن میں نے سمجھانے کے لیے کبھی یہ پڑھ لیں، سیبوے، قولوے، بابوے، ابن بابوے، بار بار آئے گا، کئی جگہ پہ آئے گا ابن بابوے۔ تو یہ اصطلاحات ہیں ان کی اپنی زبانوں کی، جو محلی علاقائی زبان جو کہلاتی نا ان کی، اس کا معنی میں اور تفصیل ہو سکتی ہے جو مجھے بھی نہیں معلوم ہو، لیکن میں نے ذرا سمجھانے کے لیے آپ کو بتا دیا کہ بعض اوقات لوگ اس کا تلفظ صحیح نہیں کر پاتے۔ بابوے کو بابویا پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ بابویا، سیبویا، قولویا، یہ نہیں ہے، بابوے، قولوے، سیبوے۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ اب یہ دوسری کتاب یہ ہوئے من لا یحضر الفقیہ۔ اور 2 کتابیں، تہذیب الاحکام اور استبصار۔ کتنا بڑا ہوگا وہ افراد کہ تشیع کے اجتہاد کی بنیاد جو 4 کتابیں ہیں ان میں سے 2 کا مصنف ایک شخص ہے۔ ایک کتاب ہے شیخ کلینی کی، دوسری کتاب ہے شیخ صدوق، جن کا پورا نام میں نے آپ کو بتا دیا، شیخ صدوق کا، اور تیسری اور چوتھی کتاب ایک ہی آدمی، شیخ ابو جعفر محمد ابن حسن المعروف شیخ توسی۔ یہ شیخ توسی تشیع کی تاریخ کا وہ فرد ہے جس کی 2 کتابیں ان 4 میں شامل ہیں۔ یاد رکھیے گا، اکثر لوگ ایک الزام لگا دیتے ہیں ہم پر، آپ قرآن کا درجہ دیتے ہیں ان کو۔ کس نے کہا قرآن کا درجہ دیتے ہیں؟ ان کتابوں میں بھی آخری حرف یہ ہے کہ اگر ٹکرا جائے قرآن کی آیت سے تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، لیکن اس کی تاریخی پس منظر بتائے کہ ان کی محنت کتنی ہے۔ یعنی اس کے ایک ایک صفحے کو پڑھے بغیر کوئی بھی عالم صحیح غلط کی پہچان نہیں کر سکتا۔ ان 4 کتابوں کو پڑھنا ضروری۔ اب دیکھیے یہ مشیت کا اہتمام دیکھیے، جب میں پورے نام لے رہا ہوں، کیوں لے رہا ہوں آپ نے غور نہیں کیا؟ وہ 4 کتابیں جن پر فقہ و اجتہاد کی عمارت قائم ہے، یعنی جو بنیاد قرار پائے، ان 3 افراد جنہوں نے یہ 4 کتابیں لکھی، ترتیب دی یعنی تالیف کی، ان تینوں کی کنیت بھی ایک، کیا ہے؟ تینوں کی اتفاق، تینوں کی کنیت ایک، ابو جعفر، وہ بھی ابو جعفر، یہ بھی ابو جعفر، یہ بھی ابو جعفر۔ اور اس سے بڑا اتفاق دیکھیں کہ تینوں کا نام بھی ایک، تینوں کا نام ہے محمد، ابو جعفر محمد ابن یعقوب کلینی، ابو جعفر محمد ابن علی بابوے القمی، شیخ صدوق یعنی شیخ صدوق کا پورا نام۔ تیسرا ابو جعفر محمد
ابن حسن شیخ توسی. یہ اتفاق کیسا حسین اتفاق ہے کہ تینوں کی کنیت بھی ایک, تینوں کا نام بھی. اس سے آگے بڑھیے, یہ پہلے دور دوسرے تیسرے صدی کا بتا رہا ہوں. دیکھو بھیا سونا مت, یہ بڑی محنت کا میٹر ہے میرا. ہاں بے شک نعرے نہیں لگ رہے, شور شرابہ نہیں ہو رہا, لیکن میں تو محنت کر کے آیا ہوں. یا اب معلوم ہو گیا کہ عموماً علماء خطبہ ایسے مضامین کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں بھائی سو جاتے ہیں لوگ. اتنا بڑا جہاد کر رہا ہوں میں, آپ سوئیں گے تو میرے دل پہ تو خنجر چلیں گے نا بھائی. کیا ہوگا میرا حال؟ پانی دو بیٹا, پانی دو, تم بھی سو رہے ہو. یا اب آئیے, یہ تو پہلا دور. اب آئیے آخری دور. وہ جو یہ تو متقدمین کہلاتے ہیں نا, متاخرین جو ابھی ہے, یعنی سمجھ لیجئے کہ 100-200 سال پہلے والی یہ کہلاتے ہیں متاخرین. متاخرین میں 3 بڑے محدث, علامہ مجلسی, محسن فیض کاشانی, یا فیض کاشانی میں رکھیے نام ابھی بتاتا ہوں. فیض کاشانی, علامہ حر عاملی. تینوں کا نام سنا ہے نا؟ وہ بھائی سنا ہوگا, نہیں سنا تو پھر کچھ بھی نہیں معلوم ہے نا. علامہ مجلسی کا نام کس نے نہیں سنا؟ بحر الانوار 110 جلدیں بھائی. انہوں نے تو 25 جلدوں میں لکھا تھا, لیکن وہ اتنی بڑی بڑی ایک جلد تھی کہ اس کو پھر لوگوں نے منایا 48 جلدوں میں لائے, اب 110 میں آ گئی. کتنے میں آ گئی؟ 110. لیکن 109 اویلیبل ہے, 110 نہیں ہے. لیکن چلیے بتا دیا آپ کو. علامہ حر عاملی, وسائل الشیعہ, 33,000 سے زیادہ روایات. علامہ حر عاملی کا روضہ تو یاد ہے نا, مقبرہ مشہد میں ہے, جہاں مجلس ہوتی ہے سارے پاکستانی ہندوستانی, وہ اردو کی جو مجلس جہاں پر ہوتی ہے. بہرحال اللہ نور اللہ مرقدہم, پروردگار ان سب کے مرقدوں کو, ان کی قبروں کو ہمیشہ منور رکھے. علامہ حر عاملی تیسرے, فیض کاشانی, ان تینوں یا متاخرین کہتے. حسین اتفاق یہ ہے کہ آخری کے جو متاخرین ہیں ان تینوں کا نام بھی محمد ابن حر عاملی, محمد ابن محمد مجلسی, محمد باقر ابن محمد تقی مجلسی, محمد ابن محسن فیض کاشانی. یہ عجیب ہے, پہلے بھی تینوں محمد, آخری بھی تینوں محمد. یہ نام ہے صلاحات پہ جی, محمد علی محمد پر. یہ اتفاق ہے. اب آئیے عالم اسلام میں ان کا مرتبہ کیا ہے. یہ نہ سمجھے گا کہ ہماری یہاں نہیں, ہمیں آن ریکارڈ بات کر رہے ہیں. وہ جو ہر صدی کا ایک مجدد جس کا نام دیا گیا نا, تو یہ اتنی بڑی شخصیت ہے یعقوب کلینی کی کہ اسے 3ری صدی کا اسلام کا مجدد قرار دیا گیا. مشترک تمام عالم اسلام میں مجدد دین, مجدد شریعت کسے قرار دیا گیا؟ شیخ یعقوب کلینی. کیوں اللہ نے یہ منصب کیوں دیا؟ اب رزلٹ دے رہا ہوں, کوئی نتیجہ آپ دینے جا رہا ہوں. کیوں؟ ابھی تک تھی نیابت خاصہ, سب کو معلوم تھا کہ یہ نائبین ہیں, یہ 4 نوابین اربع جو کہلاتے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ نوابین اربع, غیبت صغریٰ میں نوابین اربع, ان سے رابطہ ہے تمام علماء کا, اور ان علماء کے ذریعے قوم کا رابطہ ہے اپنے امام زمانہ سے, ہے نا. اب جب غیبت کبریٰ شروع ہوئی تو امام نے کیا اعلان کیا؟ بس اب وہ زمانہ آ گیا غیبت کا, اب نیابت خاصہ ختم. اہل ابن محمد سامری فلا فلا تاریخ کو تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے. اس کے بعد نیابت عامہ, پھر وہ حدیث ہے وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فِيهَا, جب ہمارے بعد حادثات پیش آئیں, پردے غیبت میں چلے جائیں, زبانِ غیبت میں چلے جائیں, فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاتِ أَحَادِيثِنَا, ان کی طرف رجوع کرنا جو ہمارا قول تم تک پہنچائیں. اب سمجھ میں آیا؟ تو یہ پہلا نیابت خاصہ کے بعد یعقوب کلینی اس لیے متصل ہے امام زمانہ کے زمانے کے ساتھ, نوابین اربع کے ساتھ, کہ جیسے ہی پردہ ہوا شیعوں کو کوئی فکر لاحق نہیں بھی. کیوں؟ شیخ یعقوب کلینی ان کے درمیان میں موجود تھا. یہاں سے شروع ہوتی ہے نیابت عامہ, یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ عمومی مرجعیت کہ جتنے تھے سبھی تو رجوع کرتے تھے, کیوں سب جانتے تھے کہ یہ سب سے قریب ہے, نوابین اربع کا شاگرد ہے. اس کے اساتذہ میں 8ویں امام سے لے کے 12ویں امام تک کے اصحاب موجود ہیں. قریب ترین اس کی
کتاب ہے جس کو نوابین اربع نے معیت یعنی تائید کا قرار دیا گیا، یہ تائید حاصل کر چکی ہے کتاب، لہذا سب نے رجوع کیا شیخ یعقوب کلینی کی طرف۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ بہت پیارا بیٹا ایسے نہیں کرتے نا، مجلس میں ہے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، سمجھا دیا کریں، ڈانٹا نہ کریں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بچے ہیں نا، بچوں کی تربیت یہی ہوتی ہے، ان کو پہلے سے بتا دیا کریں کہ مجلس کے ادب آداب کیا ہے، پہلے سمجھا دیا جاتا تھا ہم لوگ تو بس پروردگار۔ ہوتا کیا ہے کہ پڑھنے والا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ہم تو چھوٹے موٹے ہیں نا، بڑے بڑے خطیبوں کا حال پڑھ لیجئے تاریخ میں، وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتے تھے، تو میں تو بالکل خطیب ہوں ہی نہیں، بس ایسی گفتگو کر رہا ہوں آپ سے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بات واضح ہوئی؟ اب آپ کو میں نے دیا رزلٹ کہ مرجعیت کا آغاز عمومی مرجعیت کا آغاز کہاں سے؟ بھائی لفظ مرجعیت نہیں ہے، الفاظ تو تاریخ کے ساتھ ساتھ بنتے ہیں نا، اصطلاحات تو بنتی ہیں، وقت کے ساتھ بنتی ہے، جیسے فقہ جعفریہ۔ کیا فقہ جعفریہ فقہ محمدی نہیں ہے کیا؟ فقہ علوی نہیں ہے، وہ فقہ حسنی نہیں ہے، فقہ حسین۔ وقت کے ساتھ اصطلاحات آتی ہیں۔ ابھی ایک اور اصطلاح پہ بھی انشاءاللہ کل آپ سے بات کروں گا، کیونکہ آج اس کے لیے بھی زمین ہموار ہو گئی، کل یا پرسوں اس اصطلاح پہ بھی بات کروں گا۔ اصطلاحوں میں نہ جاؤ، قاعدے قوانین دیکھو نا، قاعدے قوانین یہ چلے آ رہے ہیں اس طرح سے۔ اب وہ وقت کے ساتھ اس کا نام پڑ گیا کیا؟ مرجعیت، یعنی جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو اب یعقوب کلینی کو مرجع نہیں کیا لوگوں نے، کیونکہ یہ اصطلاح تو بعد میں آئی نا، لیکن کام کیا ہو رہا ہے؟ کام یہ ہو رہا ہے کہ سب رجوع کر رہے ہیں کس کی طرف؟ یعقوب کلینی کی طرف۔ اب یعقوب کلینی نے جو شاگرد بنائے، اب ان کا حال دیکھیے آپ۔ بہت شاگردوں کے بڑی تفصیلی فہرست رہی، ایک شاگرد کا قصہ بتاتا ہوں آپ کو، نام بتا۔ تفسیر قمی، پہلی تفسیر تاریخ تشیع کی، پہلی تفسیر، اور اس تفسیر کا اتنا مقام ہے، اتنی مقدس کتاب ہے یہ تفسیر کہ کیونکہ براہ راست کہتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے املا کرائی۔ سمجھ میں؟ اور کون ہے؟ جناب ابراہیم قمی، تفسیر ابراہیم قمی، ورنہ تفسیر قمی کہلاتی۔ یہ کون ہے بھائی؟ حالانکہ شیخ یعقوب کلینی خود چھوٹے سے ہیں، لیکن اور یہ عمر میں بڑے، مگر اس کے باوجود 270 ہجری کے بعد جب جوان ہیں یعقوب کلینی کی شاگردی میں آیا یہ شخص، جبکہ عمر میں بہت بڑے ان سے، تو ان کے شاگردوں میں کتنا بڑا نام ہے یہ؟ جس نے پہلی تفسیر لکھی ہے وہ شاگرد ہے شیخ یعقوب کلینی کا، جس نے تفسیر قمی لکھی، تفسیر ابراہیم قمی، انہی کے نام سے کہتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو روایات ہیں اس کے مطابق اس کی تفسیر انہوں نے کی ہے، اور خود اس میں بھی انہوں نے برسوں لگائے لکھنے میں تفسیر۔ تو ایسا شخص جو اپنے ساتھ بعد شیخ مفید کا اساتذہ چھوڑ کے جا رہا ہے، شیخ مفید کا زمانہ تو بھی آئے گا جو میں ذکر کروں گا۔ اب آئیے، انتقال ہو گیا بغداد میں۔ اچھا، بغداد میں عجیب مسئلہ ہوا ان کے ساتھ، یہ تو اپنے علاقے سے چلے گئے تھے نا پڑھ کے، ابتدائی تعلیم تو اپنے آباء و اجداد سے لی، آگے تھے بغداد میں شیخ الفقہ قرار پائے تمام اور مکاتب کے، اسی لیے ان کو 3ری صدی کا مجدد قرار دیا گیا، کیونکہ ان کے زمانے میں ان سے بڑا عالم کوئی تھا ہی نہیں، ان کے مقابلے کا کوئی عالم ہی نہیں تھا۔ خیر، انتقال ہو گیا ہجری 329 میں۔ کہاں دفنا دیا گیا؟ دجلہ کے مشرق میں، یعنی بغداد کے مشرقی حصے میں۔ وہ باب کوفہ مختلف، اب تو وہ نہیں ہے، پرانے زمانے کے راستے ہوتے تھے، باب کوفہ سے آتے ہو، یوں جاؤ، خیر اب وہ لکھا تو سب تاریخ میں، اب آپ کو کیا بتاؤں کیونکہ اب وہ نقشہ ہے ہی نہیں۔ خیر، وہ دجلہ کے آج بھی آپ کا مزار موجود ہے، قبر موجود ہے جیسے کلینی کی۔ اب لوگ وہاں پہ مرجع خلائق بن گئے، اب کاظمین بھی جاتے تھے، لوگ قریب ہے کاظمین بھی جاتے تھے۔ بغداد کا جو حاکم بنا گورنر عباسیوں کا، وہ انتہائی متعصب، بغض، اہل بیت کا بغض رکھنے والا، اس کو یہ کھلتا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں چلے جاتے امام محمد تقی علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ کاظمین یعنی جانتے ہیں نا، قریب ہے نا بغداد سے، آپ جانتے ہیں کاظمین ساتھ قریب ہے تقریب، وہاں جو اس کو بہت۔ اب اس نے وہی کہا کہ نہیں، قبروں کی ہمیشہ ہم جا رہے زیارت کے لیے، کیا نام دیتے ہیں؟ قبروں کی پوجا۔ کیا کہتے ہیں یہ؟ یعنی خاص لوگ، مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، عام مسلمان نہیں، عام مسلمان جانتے ہیں کہ قبروں کا احترام، ان کی زیارت کرنا اور وہاں جا کے دعا مانگنا،
اسلام میں کبھی شرک نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، کبھی بھی نہیں ہے. لیکن بس جب بھی بہانہ تراشنا ہو ایک لفظ قبروں کی پوجا کر، قبروں کی پوجا کر. اور خدا کے بندو کیا بتاؤں میں آپ سے، اب وہ پھر وقت کہیں نکل جائے گا، ورنہ میں بتاتا کہ خانہ کعبہ جس کا تم طواف کر رہے ہو نا، وہ جو بنا ہوا ہے نا مقام اسماعیل، جہاں سے آپ طواف کریں تو باہر سے جائیں گے نا، نہیں جا سکتے اندر سے. وہ جو قوس بنی ہوئی ہے، نیم دائرہ بنا ہوا ہے، اس کو طواف میں لینا ہے نا. تو اس کی بھی دلیلیں ہیں تاریخ میں کہ کیوں اس کے اندر سے طواف نہیں ہوتا، باہر سے ہوتا ہے. بتا دیں گے کل، اب وقت نہیں بچا. ہاں اندر جا کے نماز پڑھیں آپ 2 رکعت، آپ دعا بھی مانگیں، لیکن طواف میں نہیں ہے. طواف باہر سے ہی ہوگا، بیچ میں سے شارٹ کٹ نہیں چلے گا. جدھر شارٹ کٹ مارا وہیں پہ طواف ختم ہو گیا، پھر دوبارہ شروع کرو. قبروں کی بات کریں نا، بھائی اشارہ کر دوں، پوچھ لینا تاریخ میں کہ اس نیم دائرے میں کس کا گھر تھا، کس کی جھوپڑی تھی اور کس کی قبریں ہیں. یہ ہے قبروں کا احترام کہ طواف میں بھی ان قبروں کو روند کے نہیں جا سکتے. جن کی قبریں ہم بتا دیں گے آپ کو، نہیں تو شاید اگر کوئی چیلنج کرے گا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تاریخ میں موجود ہے کہ کس کس کی قبریں اس نیم دائرے کے اندر ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے خیر چھوڑیے ان باتوں کو. لیکن یہ ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ وہ جو قبور اور مزارات پہ ہمارے مسلمان بھائی سب جاتے ہیں، ان کو بھی تسلی ہو جائے. اطمینان سے جاؤ. شرک جب ہوتا ہے جب کسی کو خدا سمجھ کر، اللہ سمجھ کر اس کی پوجا کی جائے، اور جن کو وسیلہ بنایا جاتا ہے وہاں شرک نہیں. یہ اولیاء اللہ، یہ انبیاء علیہم السلام، یہ ائمہ طاہرین، یہ اللہ کے بارگاہ میں بڑے بڑے بزرگ، دین کے بزرگ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وسیلے ہیں. کیا ہے؟ تمام مسلمان ان سے وسیلوں سے اپنے لیے حاجات طلب کرتے ہیں، ان کو وسیلہ قرار دیں گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب آئیے، ختم کیا. تو اس نے لشکر تیار کیا کہ ڈھا دوں گا ان قبروں کو معاذ اللہ. اس نے بہت سخت لفظ استعمال کیے تھے، لیکن میں نقل نہیں کر سکتا. بہت توہین کی تھی اس نے معصوم کی. ایسے لفظ استعمال کیا تھا کہ قبروں کو کھود کے پھینک دوں گا، یہ کر دوں گا. لیکن اس سے بھی سخت، یہ سخت نہیں، وہ لفظ میں نقل نہیں کر رہا. ایسے لوگ ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا کرنے جا رہا ہے. تو پھر لوگوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے امام کا الحمدللہ جس میں اثر ہے وہ ویسے کا ویسا تازہ ہوتا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہوا تو میں توبہ کر لوں گا، قبروں کو بند کر دوں گا. لیکن اس سے بھی اور بڑے بڑے بغضی وہاں پہ بیٹھے تھے، جن کو یہ بھی کھلتا تھا کہ شیخ یعقوب کلینی کی قبر کیوں ہے یہاں. اس نے کہا بھائی تو وہاں جا رہا ہے، پہلے یہاں تو دیکھ لے، یہ سب اس قبر پہ بھی جاتے ہیں. اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ان کے جو بڑے علماء ہیں ان کے جسم کو بھی مٹی کوئی، زمین کوئی، قبر کوئی نقصان نہیں پہنچاتی. وہ یہ چاہتا تھا، جو بغض رکھتا تھا کہ کسی طرح یہ قبر بھی کھد جائے، پہلے قبر کھد جائے وہاں جائے. لیکن اب آپ نے دیکھا کہ دل میں ڈالی اللہ نے، یعنی وہیں قدم رک گئے اس کے کہ اچھا پہلے میں اس کو تباہ کروں گا. لہذا پہلے یعقوب کلینی کی قبر کی طرف آیا. جب یعقوب کلینی کی طرف اپنے سپاہیوں کو لے کر آیا، قبر کو کھودا تو خود اس کے الفاظ ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایسا لگا کہ ابھی سوئے ہیں. کہتے ابھی، اور ذرا سا کھسک گیا تھا. جب ہم نے قبر کھوجی تو کفن کھسک گیا تھا، تو میں نے ان کے ایک انگلی کے ناخن پہ مہندی تک تازہ دیکھی. مہندی تک تازہ. ڈر گیا، توبہ کی، قبر کو بند کیا. یہ تاریخ کا واقعہ ہے. شیخ یعقوب کلینی کی قبر پہ کبھی جائیں گے تو دیکھ لیا، لکھا ہوا ہے سن کے ساتھ، سال کے ساتھ. میں تو گورنر کا نام بھول گیا، وہاں گورنر کا نام بھی لکھا ہوا ہے جس نے کام کیا تھا. اتنا ڈر گیا، توبہ کی، بھاگ گیا. لہذا کازمین گیا ہی نہیں. تو وہ جو میں کہتا کہ مرنے کے بعد دفاع کیا اماموں کا، اپنی قبر پہ روک کے بتایا کہ پہلے غلاموں کو دیکھ لے، آقا کی طرف بعد میں جانا. غلاموں کو دیکھ لو پھر آقا کی طرف جانا. اور یہی کربلا میں حر کے ساتھ ہوا تھا، ہے نا، جب اسماعیل صفوی نے چاہا تھا کہ قبر کھود دے. خیر میں ذکر نہیں کر رہا، لیکن اشارہ کر دیا، نام کر دیا، لے دیا میں نے حر کا، کیونکہ آج مخصوص تاریخ ہے نا زینب کے شہزادوں کی. کربلا کی مائیں، تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں ملتی. وہ عمر بچوں کی، جب ماؤں کی خواہش ہوتی ہے کہ بس یہ کچھ اور بڑے ہو جائے تو میں ان کے لیے چاند سی دلہن لے کر آؤں.
کیا کیا ارمان ہوتے ہیں ماں کے دل میں. اور یہاں یہ عالم ہے کہ ثانیہ زہرا شب عاشور اپنے بچوں کو وصیت کر رہی ہے، نصیحت کر رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ سب میدان میں چلے جائیں، تم رہ جاؤ. سب سے پہلے میدان میں جانا، وہ خبردار پانی کا رخ بھی نہ کرنا. دیکھ رہے ہو نا کہ تمہارے ماموں کے بچے پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا. اگر پانی کی طرف جاؤ گے دودھ نہیں بخشوں گی. ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہنا، جڑے رہو گے، ملے رہو گے، طاقت بڑھتی جائے گی. وہ کوشش کرنا یہ عمر 7 کا خاتمہ ہو جائے، اس کو قتل کر دو. یہ لشکر کا سردار ہے، یہ قتل ہوگا، جنگ ختم ہو جائے گی، میرے بھائی کی جان بچ جائے گی. اور بچے ہاتھ جوڑ جوڑ کے عہد کریں، مادر گرامی بس ایک بار ماموں اجازت دے دیں. ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے. صبح عاشورہ ہو، ایک ایک جاتا تھا، حسین کا ناصر داد شجاعت دیتا تھا، اور کچھ ہی دیر کے بعد حسین اپنے ہاتھوں پر اس کا لاشا لے کر آتا تھا. اور زینب انتظار میں ہے کہ سب کی خبر آ رہی ہے، شہادت کی اونو محمد کی نہیں آ رہی. پریشان ہے ثانیہ زہرا. دیکھا خیمے کے سامنے سے دونوں بچے گزر گئے. فضہ سے کہا فضہ ذرا ان دونوں کو تو بلا کر لا. دونوں شہزادے خیمے میں آئے، ماں کے چہرے پہ غصے کے آثار دیکھے، کانپنے لگے، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے. اور زینب نے بڑے غصے والے لہجے میں کہا اب تک زندہ ہو، کب جاؤ گے میدان میں جب میرا بھائی قتل کر دیا جائے گا؟ رونے لگے بچے، اشک بہنے لگے. مادر گرامی ہم پہ ناراض نہ ہو، ہم پہ ناراض. کتنی بار مامو جان کی خدمت میں جا چکے ہیں، ہمیں اجازت نہیں دیتے. زینب کا غصہ ختم ہو گیا. اچھا میرے شہزادوں تمہیں اجازت ضرور ملے گی. فضہ ماں جائے کو میرا سلام تو کہہ دے. حسین خیمے میں آئے، منظر دیکھا. اس سے پہلے کہ ثانیہ زہرا کچھ فرمائے، حسین کہتے اے بہن زینب، اونو محمد کے لیے اجازت طلب نہ کرنا. ایسا کبھی ہوا کہ کوئی بھائی اپنی ہی بہن کا گھر اجاڑ دے؟ انہیں اجازت نہیں دوں گا. ثانیہ زہرا فرماتی ہے بھیا ذرا یہ بھی تو سوچو، اگر میری ماں زہرا نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اپنے اونو محمد کو بچا لیا، میرا حسین قتل کر، میں کیا جواب دوں؟ انہیں مت روک، انہیں مت روک. میں ان کے بابا سے اجازت لے کر آئی ہوں ان دونوں کے لیے. مل گئی اجازت. دونوں شہزادے تیار ہوئے، خیمے سے باہر نکلے. ایک کو حسین نے سوار کرایا، ایک کو عباس نے سوار کرایا. عباس نے ایک حسرت بھری نگاہ ڈالی دونوں شہزادوں پر. کہا شہزادوں ذرا دھیان سے لڑنا. فخر سے کہتے ہیں دونوں بھائی مامو جان آپ ہی کے تو شاگرد ہیں، آپ ہماری جنگ دیکھیے گا، جنگ دیکھیے. بدر و احد کے نقش و نگار نہ کھینچ لیے تو ہم علی کے نواسے اور جعفر طیار کے پوتے نہیں ہیں. دونوں شہزادے گئے. للکارا للکارا، جو نہیں جانتا وہ جان لو، ہم حیدر کرار کے نواسے اور جعفر طیار کے پوتے. جس نے انہیں جنگ کرتے نہیں دیکھا ہمارے مقابلے پر آؤ اور دیکھو، ان کی جنگ کو دیکھو. کوئی ڈر کے مارے نکل نہیں رہا تھا. پھر بڑے بڑے پہلوانوں کو بھیجنا شروع کیا. ابن سعد نے ایک ایک کر کے آتے تھے، ایک کو چھوٹا بھائی قتل کر دیتا تھا، کسی کو بڑا بھائی قتل کر دیتا. جھنجھلا گیا ابن سعد. کہتے ہیں ایک ایک کر کے جاؤ گے پورا لشکر کاٹ کے پھینک دیں گے یہ دونوں. حملہ کرو، ایک ساتھ حملہ کرو. دونوں شہزادوں نے رجز پڑی اور حملہ کیا. ادھر سے وہ لشکر چلا، ادھر سے دونوں شہزادے. حملہ ایسا تھا کہ بھاگنا شروع کیا کوفیوں نے، اور دونوں شہزادے لڑتے لڑتے پسر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے. یہاں تک کہ وہ ملعون پشت خیمہ سے نکل کے بھاگا، فرار ہوا، اور بھاگتے بھاگتے کہتا جاتا ہے کیا ہوا، دو نوجوان تمہارے قابو میں نہیں آتے؟ بھاگتے ہوئے لشکری کہتے ہیں جنہیں تو دو نوجوان سمجھ رہا ہے، دو بچے سمجھ رہا ہے، ذرا ان کے لڑنے کا انداز تو دیکھ، ان کے تلوار کی کاٹ تو دیکھ. کہا اچھا قریب نہیں جا سکتے، دور سے تیروں کا میں برساؤ.
लश्कर परागंदा हुआ, जमा हुआ, दूर चारों तरफ से घेरा शहजादों को। अब लड़ने वाला सामने कोई नहीं, चारों तरफ से तीर बरसाए जा रहे हैं। कहां तक सिपर रोकेगी, कहां तक सिपर से तीरों को रोकेंगे? चारों तरफ से आ रहे तीर। यहां तक के छलनी हो गए दोनों शहजादे ज़ैनब। जब लश्करियों ने देखा कि दोनों शहजादे छलनी हो गए हैं, अब दौड़े, करीब आए, वार करने शुरू किए। एक दस्ता दोनों के दरमियान में दाखिल हुआ और दोनों को जुदा कर दिया। मोहम्मद मोहम्मद को आवाज देता रह गया। छोटा भाई पहले गिरा, जख्मों से चूर होके आवाज दी, भाई मेरी खबर ले। लेकिन भाई कैसे जवाब दे, खुद उसके हाथ से तलवार गिर चुकी। बस जब जख्मों से चूर होके बड़ा भाई भी गिरने लगा तो आवाज दी, या खाला हो अदरिकनी, ए मामू जान हमारी मदद कीजिए, हमारी खबर लीजिए, हमने अपनी जान आप पर कुर्बान कर। बस ये आवाज सुनी, हुसैन दौड़े, अब्बास दौड़े, अली अकबर दौड़े। फिजा ने खेमे में खबर दे दी, बीबियों जमा हो जाओ, ज़ैनब के शहजादे आ रहे। जख्मों से चूर मोहम्मद, एक को हुसैन ने अपनी आगोश में लिया, एक को अब्बास ने लिया। दरे खेमा पे आके आवाज दी, खेमों में एहतिमाम किया गया। अब जब हुसैन और अब्बास दोनों शहजादों को लेकर दाखिल हुए, खेमों में कोहराम बरपा है, मगर सानिए ज़हरा सजदे शुक्र में, माबूद इस कनीज की ये कुर्बानी कबूल फरमा ले। बड़े इत्मीनान से सर उठा के अपने शहजादों को देखा अभी कुछ जान बाकी है। फिजा से कहा, फिजा जरा एहतिमाम कर दे, मैं अपने बच्चों से दो बातें कर लूं। एहतिमाम किया गया। मंजर वही रात वाला, दरमियान में ज़ैनब बैठी है, एक तरफ मोहम्मद, एक तरफ और जख्मी है, अभी रूह निकली नहीं बदन से। ज़ैनब ने एक हाथ रखा मोहम्मद के सीने पे, एक हाथ और के सीने पे, इंतहाई इत्मीनान और सुकून के साथ कहा, मेरे शहजादों किस हाल में हो, मेरे जिगर के टुकड़ों किस हाल में हो। आंख खोली बड़े भाई ने, आंख खोल के सलाम किया माँ को और कहता है, मादरे गिरामी आप राजी तो है ना, राजी है ना? हम पहुंच गए थे पिसरे साथ के खेमे तक, मगर वो मलून निकल कर भाग गया। छोटे भाई ने कहा, ए मादरे गिरामी आपने दूध बख्श दिया ना, अल्लाह गवाह है हमने पानी की तरफ आंख उठा कर भी नहीं। ए अम्मा जान आप राजी तो हो गई, आपने दूध तो बख्श दिया। बस आखिरी जुमले सुने, मां सानिए ज़हरा असरे आशूर के बाद कभी हुसैन बनी, कभी अली बनी, कभी अब्बास बनी, सब कुछ है ज़ैनब। एक माँ भी तो है ना, एक माँ भी है। अपने बच्चों की ये मासूमाना गुफ्तगू सुनी, ज़ब्त के बंधन टूट गए ज़ैनब। अब कभी सर पटकती है मोहम्मद के सीने पर, कभी सर पटकती है ओन के सीने पे, फरियाद के अंदाज में कहती है, मेरे शेरों, मेरे लाडलो, मैं तुमसे राजी हो गई। तुमने अपनी माँ को राजी कर दिया, तुमने अपनी माँ को ज़हरा के सामने सुरखरू कर दिया, मैंने अपना दूध तुम्हें बख्श दिया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। मातम हुसैन।